سپارہ نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو الہی کلام اس کامل رسول کی طرف بھیجا گیا ہے، جب وہ اسے سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے زیر اثر ان کی آنکھیں جوش گریا سے بہنے لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لیں۔ اور وہ کہتے ہیں، ہمیں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ اللہ پر اور اس صداقت پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، جبکہ ہمیں شدید خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ سو اللہ ان کی اس بات کے صلے میں انہیں جنتیں دے گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ سب اچھے اعمال بجا لانے والوں کی یہی جزا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور ہمارے احکام کی تکذیب کی، وہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اس میں سے اعلیٰ و دل پسند چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے نہ گزرو۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے حلال اور اعلیٰ و دل پسند چیزیں استعمال کرو۔ اللہ کا تقوی کرو جسے تم ماننے والے ہو۔ تمہاری بے ارادہ اور محمل قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے جو قسمیں تم نے کھائیں پھر انہیں توڑ دیا، ان پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ سو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو وہ متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا لباس، یا ایک قرض میں پھنسے ہوئے کی گردن کا آزاد کرنا ہے۔ مگر جسے یہ کوئی چیز بھی میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ جب تم جان بوجھ کر قسم کھاؤ اور پھر اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ دیکھو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ اپنے احکام تمہارے لیے اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، آستانے، بت اور فال لینے کے لیے پانسے محض ناپاک شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ معاش و معاد میں بامراد ہو جاؤ۔ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے، سو ضرور تم ان سے رک جاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کامل رسول کی اطاعت کرو اور شیطان سے چوکس رہو۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی تو تمہیں معلوم رہے کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مناسب اعمال بجا لانے لگے، ان پر جو وہ حرمت کے احکام سے پہلے کھا پی چکے ہیں اس بارے میں کوئی گناہ نہیں۔ وہ آئندہ کے لیے ممنوع چیزوں سے مجتنب رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، مناسب اعمال بجا لائیں، گناہوں سے بچیں، احکام الہی کو مانیں، تقوی سے کام لیں اور دوسروں پر احسان کریں۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جس شکار تک تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی رسائی ہوگی ان کے بارے میں اللہ تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا، تاکہ اللہ امتیاز کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر اس تنبیہ کے بعد جو شخص زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم حدود حرم یا احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر مارے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو مویشیوں میں سے اسی کے ہم پلہ جانور اسے بدلہ میں بطور صدقہ دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل کریں گے۔
یہ بدلے کا جانور قربانی کے لیے کعبہ تک پہنچنے والا ہو، یعنی حت الوسع اسے وہاں پہنچایا جائے، یا وہ شخص بطور کفارہ چند مسکینوں کو کھانا دے، یا اس کے بقدر اسے روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور جو شخص پھر ایسا کرے گا تو اللہ اسے سزا دے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے، سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے حرم اور حالت احرام میں آبی شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بطور زاد ہے، اسے مقیم بھی کھا سکتا ہے اور مسافر بھی زاد راہ بنا سکتا ہے، لیکن جب تک تم حرم اور حالت احرام میں ہو اس وقت تک خشکی کا شکار بہرحال تم پر حرام ہے۔ اللہ کا تقوی کرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اللہ نے کعبہ اس عزت والے گھر کو لوگوں کے لیے قائم رہنے اور ترقی کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہر عزت والا مہینہ اور قربانیاں اور وہ جانور جن کی گردن میں بطور علامت پٹے ڈال دیے گئے ہیں انہیں بھی اس کام میں معاون بنایا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کا حال جانتا ہے۔ اللہ ہر بات سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ تمہیں معلوم رہے کہ اللہ برائی کی سزا دینے میں سخت ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کامل رسول پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کو جانتا ہے۔ کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوا کرتے، ہر چند کہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کر رہی ہو۔ پس اے پاکیزہ عقل رکھنے والو، اللہ کا تقوی کرو تاکہ تم دین اور دنیا میں بامراد ہو جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بن جائیں، اور اگر وہ ایسے وقت میں پوچھو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ ان کے بیان سے رکا رہا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا، سزا دینے میں دھیما ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کوریت کر پوچھی تھیں، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ انہی باتوں کی وجہ سے وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے کسی قسم کی مشرکانہ رسوم قائم نہیں کی، نہ اوہام پیدا کیے ہیں، نہ کوئی بحیرہ یعنی کان چیر کر نظر کے لیے چھوڑا ہوا جانور بنایا ہے، نہ سائبہ یعنی بلا نکالنے کے لیے آزاد چھوڑا ہوا جانور، نہ وسیلہ یعنی نر جننے والا نظر کردہ جانور، اور نہ حام یعنی نظر شدہ جانور جس کے بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ یہ سب کافرانہ اور مشرکانہ طریق ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ ایسی حرکتیں کر کے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں اکثر اپنے تئیں روک نہیں سکتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کامل رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہم نے جس طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ صحیح راستے پر ہوں تو کیا پھر بھی وہ انہی کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب تم خود سیدھا راستہ اختیار کر لو اور تبلیغ کا حق ادا کر چکو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کے سامنے موت موجود ہو اور وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے وقت
تم میں سے 2 عادل شخصوں کی موجودگی ہونی چاہیے، یا اگر تم سفر کر رہے ہو اور وہاں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور گواہ بنانے کے لیے مسلمان نہ مل سکیں، تو تمہارے غیر مسلموں میں سے 2 کی موجودگی ہونی چاہیے۔ پھر اگر تمہیں شبہ پیدا ہو جائے کہ شاید گواہ سچی گواہی نہیں دیں گے، تو تم انہیں عبادت کے بعد روک لو اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اپنی اس قسم کو کسی معاوضے پر فروخت نہیں کر رہے، ہر چند کے جس کے حق میں ہم گواہی دے رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور ہم اللہ واسطے کی گواہی نہیں چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کے خلاف پہلے 2 گواہوں نے حق کی توثیق کی تھی 2 اور گواہ شہادت دینے کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 گواہوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے گواہی دینے میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریق گواہوں کو اس بات کے زیادہ قریب کر دے گا کہ وہ گواہی واقعات کے مطابق اور اس کی اصل حالت پر دیں۔ انہیں اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ ان کی قسموں کے بعد اور قسمیں ان کی قسموں کی تردید میں لی جائیں گی۔ اللہ کا تقوی کرو اور اس حکم کو قبول کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ بد عہد لوگوں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ خیال کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیسی قبولیت ہوئی، وہ کہیں گے ہمیں لوگوں کے دل کا حقیقی علم نہیں، پوشیدہ حقیقتوں کا کامل علم رکھنے والے یقیناً آپ ہی ہیں۔ جب اللہ بروز قیامت کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، اپنے پر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کرو جب میں نے روح القدس سے یعنی پاک وحی سے تمہاری مدد کی تھی، تم لوگوں سے گہوارے میں اور پھر سمجھدار ہو کر کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گیلی مٹی لے کر پرندے کی حالت کی طرح تجویز کرتے تھے، پھر اس میں روحانیت پھونکتے تھے، تو وہ میرے حکم سے پرواز کرنے والا ہو جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے اندھے اور برس والے کو روحانی عیوب سے بری قرار دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے روحانی مردوں کو ان کی مردنی سے نکالتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے شر کو تم سے روک دیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب تم ان کے پاس دلائل لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا کہا یہ قوم سے کاٹ دینے والی بے حقیقت چیز ہے۔ اور خیال کرو جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی تھی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لاتے ہیں، اور اے اللہ گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا رب تمہارا یہ کہا مان لے گا کہ ہم پر اٹل رزق اتارے، تو مسیح نے کہا تھا اگر تم حقیقی مومن ہو تو اللہ کا تقوی کرو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے جو کچھ کہا ضرور سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔